جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف پلٹو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے جھک جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے قبل کہ تمہیں اللہ رب العالمین کا عذاب آ کر پکڑ لے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم علیہ السلام کے سب بیٹے گنہگار ہیں، لیکن ان گنہگاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو گناہ پہ قائم اور ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ ان کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے رب تعالیٰ کے ڈر کے خوف نکلتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں، اس آنسوؤں کی وجہ سے وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ لوگ بہتر ہیں جن سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ کے بعد فوراً اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے اچھے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یا جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ذکروا اللہ، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، جو گناہ غلطی ان سے سرزد ہوئی تھی اس پر قائم و دائم نہیں رہتے بلکہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو جب معاملہ ایسا ہے کہ ہر انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی اور خطا ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی بنیادی طور پر دو کائنڈز ہیں۔ ایک وہ گناہ جنہیں شرعی زبان میں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں، جو اعمال صالحہ سے، پنجگانہ نماز پڑھنے سے، حج اور عمرہ کرنے سے، عرفہ کے دن کا، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے سے چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو خود بخود ختم کر دیتی ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں وہ خود بخود مٹتے نہیں ہیں، ان کو بخشوانا پڑتا ہے، ان کو معاف کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کرنا پڑتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے پڑتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی جولی کو پھیلانا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، التجائیں کرنی پڑتی ہیں، اپنے رب کے سامنے سچے دل سے یہ عزم کرنا پڑتا ہے، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مانتا ہوں گناہ ہو گئے لیکن تیرے در پہ آ گیا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ توبہ شرط ہے کبیرہ گناہوں کے لیے، تو جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ایٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں اعمال صالحہ سے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں جیسے زنا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ بولنا ہے، خودکشی کرنا ہے، کسی کے اوپر ظلم و ستم کرنا ہے، یہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں ان کے معافی کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے، اپنے رب کے سامنے جھکیں گے نہیں، تو یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ رب رحمان رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والا کوئی ہے
میں اسے معاف کر دوں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، ایسے ہی رب تعالیٰ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، لِيُتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والا جب یہ سمجھتا ہے سب لوگ سو چکے ہیں، محو خواب ہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اسے اس کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن کے اجالوں میں گناہ کرنے والوں کے لیے رات کو رب تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں کے لیے صبح سویرے رب تعالیٰ ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ ہر رات اور ہر دن ہمارا رب ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے، آؤ میرے بندو، اے میری مخلوق جو اپنے رب کو بھول چکی ہے، جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہے، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، احساس گناہی ختم ہو گیا، تمہارا رب دن رات ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ دوسری حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ينزل اللہ کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ رب تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے رب تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، فیقول من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ تعالیٰ پکار لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، من یدعونی، کوئی ہے مجھے پکارنے والا، فاستجیب لہ، میں اس کی پکار کا جواب دوں، من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے اپنی جولی کو پھیلائے ہوئے، میں اس کی مرادیں پوری کر دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، میں اسے جہنم سے آزادی کے پروانے دے دوں۔ لیکن ہم ہیں محو خواب ہوتے ہیں، رات کے وقت اٹھنا ہماری قسمت میں کہاں، ہمیں تو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی فرصت نہیں۔ اے ابن آدم، تو اپنے رب کو کیوں بھول گیا؟ تو مخلوق ہے وہ خالق ہے، تو عابد ہے وہ معبود ہے، تو ساجد ہے وہ مسجود ہے، جو تجھے کھلاتا، جو تجھے پلاتا، جو تیرے سارا کچھ کرتا ہے، تو اپنے رب کو بھول بیٹھا۔